66ویں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں بڑی ایک اہم چیز ہے اور بڑی ہی غور طلب چیز ہے اور متنازع بھی ہے۔ وہ تو ہوتا ہی ہے ہمارے ہاں، تنازع نہ پیدا کیے جائے تو فرقے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ فرقہ کے معنی ہے الگ الگ رہنا، وہ تو تنازع سے ہی ہوتا ہے، کبھی صلح سے بھی الگ الگ رہتا ہے کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ بات پہلے اتنی ہو، عام ترجمے کے اعتبار سے اے نبی، خدا نے جو حلال کیا اسے تو نے اپنے لیے حرام کیوں قرار دے دیا؟ اپنی بعض بیویوں کی پسندیدگی کی خاطر۔ یہ ہے جی عام ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر حرام کے معنی وہ لیے جائیں کہ جو ابدی طور پر کوئی چیز حرام ہوتی ہے جسے خدا نے کہا ہے کہ ہم نے حرام قرار دے دی تمہارے اوپر، مثلا قرآن نے کہا ہے کہ ماؤں سے نکاح کرنا ہم نے حرام قرار دیا، تو اب حرام کے معنی واضح ہو گئے۔ کسی حالت میں کسی صورت میں ابدی طور پر قیامت تک نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے لیے یہ چیز ہے، یہ ہے حرمت۔ لحم خنزیر حرام قرار دے دیا، وہ حرمت ہو گئی۔ لیکن یہ لفظ جو ہے، ایک تو حرام وہ ہے جو خدا نے حرام قرار دیا، ابدی طور پر جو چیز حرام ہو گئی، اس کے عام معنی ہوتے ہیں ممانعت کر لینا، کوئی پابندی عائد کر لینا۔ اور اس کے لیے تو ہمارے ہاں، اب میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو کبھی الفاظ پہ غور نہیں کرتے۔ یہ جو احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے، میں سمجھتا ہوں ہر سال ہمارے ہاں سے بھی ہزارہ اور دنیا میں سے لاکھوں جاتے ہوں گے، اور آپ احباب میں سے بھی گئے ہوں گے، حرام باندھا ہوگا۔ کبھی سوچا بھی کہ اس کو حرام کہتے تھے ہمیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ہم نے تو یہی سمجھا ہے نا کہ وہ وہاں صرف ایک ہی بن سلی چادر ہوتی ہے نیچے اوپر، اور اس کے لیے مسلط یہ کہ سب ایک ہی قسم کے سارے نظر آئے، اس لیے ہے یہ۔ اس کو احرام کہا کیوں گیا ہے؟ وہ تو یہیں سے ہے یہ لفظ جو ہے ہیر میم، وہ ایک مقام ہے میقات جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے حرم کا، وہ دائرہ سمجھ لیجئے۔ وہاں پہنچنے پر بہت سی چیزیں جو اس سے پہلے عام طور پر جائز تھیں، کی جا سکتی تھی، بہت سی چیزوں کی ممانعت ہو جاتی ہے کرنی۔ اس کا شعار یا سمٹم یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ چیزیں جو خدا نے کہی ہیں حج کے دوران، ان کی میں نے ممانعت اپنے اوپر عائد کر دی، پابندی عائد کر دی ہے، یہ اس کا ایک سمٹم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کے لیے لفظ ہی احرام آیا ہوگا، وہ پابندی ممانعت عائد کر لینا۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ جو ہے اس حرمت کے علاوہ جو خدا نے حرام قرار دیے ہیں، عام پابندی کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے، واجب قرار دینے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو پہلی چیز مجھے اس لیے یہ اتنی کہنی پڑی کہ اگر اس کے معنی یہ کہیں کہ اے نبی تو نے کیوں حرام قرار دے دیا اپنے اوپر حلال کو، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ خدا کے حلال کردہ کو نبی نے حرام قرار دے دیا، معاذ اللہ، ان معنوں میں۔ معاذ اللہ، نبی کبھی ایسا کر سکتا تھا؟ یہ تو نبی ایک طرف رہا۔ یاد رکھیے حرام اور حلال جو ہے یہ خدا نے اپنے، اس کی اختیارات خدا نے اپنے لیے رکھے ہیں، صرف اپنے لیے رکھے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو کی پابندی کی آزادی پہ ایک پابندی لگا دینا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، قیامت تک کے لیے اس کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، پابندی لگا دی جاتی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔
خدا نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا، اس کے اختیار اور ارادے پر پابندی عائد کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسان پہ حکومت کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی کسی بات کی پابندی عائد کرے اس کے اوپر، یہ صرف خدا کو حق حاصل ہے۔ تمام انسان یکساں طور پہ آزاد پیدا ہوئے ہیں، ان کی انسانوں کی آزادی کے اوپر کوئی پابندی عائد کرنی جو تھی یہ خدا کے اپنے اختیار کی بات تھی، کسی انسان کی نہیں۔ اس نے جو پابندیاں عائد کرنی تھی جن کی حکمت اور مصلحت اس کو معلوم ہے اور اس نے بیان کی، وہ اس نے عائد کی ہیں۔ وہ جو پابندیاں خدا نے عائد کی ہیں اسے کہتے ہیں حرام قرار دیا ہے خدا نے اس چیز کو، اور کہا اس نے یہ ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ خدا نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، یعنی جس پہ پابندی نہیں لگائی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اے جماعت مومنین کو خطاب ہے کہ خدا نے جو کچھ حلال قرار دیا تمہارے لیے اسے اپنے لیے حرام قرار نہ دو۔ یہ خدا فرما رہا ہے کہ جسے حلال قرار دیا اسے حرام قرار نہ دو مومنین کو۔ تو کیا معاذ اللہ نبی یہ کہے گا کہ جس کو خدا نے حلال قرار دیا تھا اس کو حرام قرار دے لے اپنے اس معنی میں؟ یہ تو اتنی بڑی معصیت ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اور دوسرے مقامات کے اوپر، کئی مقامات پہ اوپر ہے کہ خدا نے حرام قرار دیا ہے، خدا نے پابندی عائد کی ہے، کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہاں تو خاص طور پہ کہا ہے، دو ہی لفظ یہاں بھی ہیں، حلال اور حرام، اس آیت میں بھی جو ہے عام مومنین کے لیے ہے تو نبی کے اوپر تو سب سے اولا طور پر یہ بات ہو جائے گی۔ تو کیا رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس طرح کی معصیت کریں گے کہ خدا نے جو حلال قرار دیا اسے ابدی طور پہ حرام قرار دیں؟ پہلی چیز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حرام کا لفظ ان معنوں میں نہیں ہے، یہ اس کے معنی ہے پابندی عائد کر لینا کسی چیز پہ، اور یہ کوئی کر سکتا ہے۔ معافی قرآن کریم نے جہاں بھی حلال کہا ہے وہاں ساتھ طیباً کہا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، ان پہ کھانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن ان میں سے جو خوشگوار تمہیں نظر آئیں، مرغوب خاطر ہوں، پسندیدہ ہوں، مضر صحت نہ ہوں، انہیں کھاؤ۔ اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے وہ آپ نہ کھائیے، لیکن اسے حرام نہ قرار دے دیجیے۔ یہ دونوں میں بڑا لطیف فرق ہے۔ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، میں نہیں کھاتا، مرغوب خاطر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حرام شے کو تو آپ نہیں کھا سکتے خواہ آپ کو وہ اچھی لگے، وجود اس اضطراری حالت کے جو قرآن نے بتایا۔ حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ حلال چیزوں کے اندر قرآن نے طیبہ ساتھ کہا ہے کہ جو ان میں سے مرغوب خاطر ہو، اچھی لگیں، عزیزوں ہوں، انہیں کھاؤ۔ تو اس قسم کی پابندی عائد کرنا یہ حلال کو حرام قرار دینا نہیں ہے، بلکہ خود نہ کھانا۔ اور ویسے بھی جو حلال چیزیں دنیا میں وہ تو لاکھوں کی تعداد کے اندر، کروڑوں کی تعداد کے اندر دنیا میں ہوں گی، وہ کون سا شخص ایسا ہے جو کہ میں نے ہر ایک حلال چیز کھا لی ہے؟ تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا، کسی چیز کے متعلق یہ کہنا کہ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، میرے مزاج کے خلاف ہے، مجھے ایگری نہیں کرتی، مجھے موافق نہیں آتی، روز ہم یہ کہتے ہیں، تو وہ حرام قرار دینا نہیں ہے، اپنے اوپر پابندی عائد کر دیں۔ یہ اس معنی میں یہ چیز تھی، ایک چیز جس پہ پابندی نہیں تھی، اے رسول تم نے اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب صورت یہ ہے کہ عام مومنین جو ہیں ان کو بھی یہ اجازت ہے کہ حلال میں سے جو پسندیدہ خاطر ہو، مرغوب خاطر ہو، طیب ہو، وہ کھائے، نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے متعلق یہ کیا تو یہ تنبیہ کیوں آ گئی انہیں خاص طور پہ؟
اس کی وجہ تھی. نبی کا عمل جو ہے وہ آگے چل کر ایک اور شکل اختیار کرتا ہے، اور قرآن نے خود بتا دیا. یہودیوں نے یہ کہا ان کے ہاں یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. ادھر جب قرآن آیا تو اس نے یہ گوشت حلال قرار دیا. انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک چیز حرام ہے تو تمہارے ہاں وہ کیسے حلال قرار دے دی گئی؟ قرآن نے بتایا کہ ذرا اپنی تورات کو، اپنی تاریخ کو پڑھو. خدا نے اسے حرام نہیں قرار دیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا تو انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے کہا تھا کہ میں نہیں کھاتا. یہ قرآن نے کہا ہے کہ نبی کے اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں اس کی امت نے یہ سمجھا کہ یہ حرام ہی ہوگا، جب ہی چھوڑا تھا نا ہمارے نبی نے. قرآن نے یہ تصریح کر دی اور یہودیوں سے کہا کہ خدا نے یہ حرام قرار نہیں دیا تھا، تم لاؤ کوئی سند اس کے لیے کہ خدا نے حرام قرار دیا. یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے اس کو چھوڑا تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی ذات کے لیے، قرآن یہ کہتا ہے انہوں نے اپنی ذات کے لیے یہ کہا تھا کہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں نہیں کھاتا. تم نے سمجھ لیا کہ یہ شریعت کا حکم ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ پھر امتیں شریعت کے احکام اس طرح بنا لیا کرتی ہیں. اے نبی محتاط رہیے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. محتاط رہیے. آپ تو محض اپنی ناپسندیدگی کی خاطر ایک چیز کر رہے ہیں. یہ اس کو امر مسنون قرار دے دیں گے، بعد میں شریعت بن جائے گی، پھر اس کے بعد بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہیں سے عزیزان من بڑا اہم مسئلہ طے ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو یہ بات زندگی جو ہے، جو قرآن کے اندر وہ اسوہ حضور کا محفوظ ہے، وہ تو محفوظ ہے، متعین ہے، مقرر ہے، ایک ایک حرف سچ ہے. یہ جو بعد میں مرتب ہوا ہے 200-250 سال بعد جا کر زبانی روایات کے ذریعے، تاریخ بھی زبانی لکھی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضور نے یہ کیا، حضور نے اس کو منطبق کر کے نہیں دیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز ایسی اس میں بھی آتی ہے کہ جس میں یہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا عمر بھر، اور اس کو کہا جائے کہ یہ پھر شریعت میں حرام ہو گیا، کیا معلوم ہے کہ حضور نے اپنی عادت کے مطابق ہی اس سے اجتناب کیا. یہ کہیں نہیں ہے ہماری کتب روایات یا تاریخ میں جسے کیس لاء کہتے ہیں کہ یہ بتایا ہوا ہو کہ حالات یہ تھے، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی بنا پہ حضور نے یہ فرمایا، یہ کہا. یہ نہیں ہے. تو اب یہ کیسے متعین ہو سکے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ سنت نہیں ہے. اور اسی لیے ہر ایک فرقے کی الگ الگ سنت ہو گئی. کسی نے کہا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے، کسی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو گویا یہ چھوڑ دیا ان کے اوپر متعین کرنا کہ کون سی بات سنت ہے، کون سی سنت نہیں ہے. اور جو سنت ہے وہ فریضہ شریعت قرار پا گیا. اندازہ لگائیے کیسے متعین کیا آپ لوگ. حضور نے تو خود ہی بعض معاملات میں یہ فرما دیا تھا. وہ ہے ایک واقعہ حدیث میں بھی، بخاری میں خود آتا ہے، کھجوروں کے گابا لگانے کا واقعہ کے متعلق. حضور نے فرمایا تھا کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کرو تو کھجوریں زیادہ پھل دیں گی. اور انہوں نے ایسے کیا تو وہ پہلے سے بھی کم پھل ہوا. تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ چیز ہمارے ہاں کہ تم دنیاوی معاملات کو جو تمہارے ہیں ان میں بعد میں مجھ سے بہتر جانتے ہو، تو تم اس کے مطابق کیا کرو. اگر یہ چیز نہ ٹکڑا ساتھ آئے تو یہ چیز بن گئی نا سنت کہ کھجوروں کو اس طرح سے گابا لگانا جو ہے ارشاد نبوی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے یہ متعین کرنے کا، اور اس کے تعین کرنے کے لیے یہ چیز خود خدا نے بتا دی کہ نبی کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں کرتا تھا. ٹچ سٹون اور معیار آ گیا ہمارے سامنے. جو کچھ بھی منسوب کیا جائے روایات میں یا تاریخ میں رسول اللہ کی طرف، اسے دیکھ لیجئے کہ قرآن کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. کوئی چیز جو قرآن کے خلاف ہے
اس بات سے کہ رسول کبھی قرآن کے خلاف نہیں کرتے تھے، بلا تعمل مسترد کر دیجئے کہ یہ نہیں میرے نبی کی ہو سکتی، میرا رسول ایسا نہیں کر سکتا، اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا، یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ ہزار بخاری اور مسلم کہتے رہے، خدا کہتا ہے کہ رسول قرآن کے خلاف نہیں کہتا تھا۔ رسول، ہمارا ایمان ہے کہ رسول نے کبھی معصیت خداوندی نہیں کی، ہم منسوب نہیں کر سکتے رسول کی طرف۔ عزیزان من، جو میرے متعلق کہا جاتا ہے کہ منکر حدیث، انکار حدیث نہیں ہے، انکار یہ ہے کہ اس بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ حدیث نبوی ہو نہیں سکتی۔ یہ نہیں کہ مانتا ہوں کہ یہ حدیث ہے اور میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، کس مسلمان کو یہ جرأت ہو سکتی ہے؟ ہم تو حضور کے نام پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایسا فرما نہیں سکتے تھے، کر نہیں سکتے تھے، کیوں؟ قرآن کے خلاف ہے، اور اس کی شہادت خدا دیتا ہے۔ اور قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قول 2-3 دفعہ موجود ہے کہ اگر میں بھی خدا کے کسی حکم کے خلاف کروں تو میں بھی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو ہمارے پاس تو معیار آ گیا، لہذا لیما تو حرما، یہ میں نے اس لیے کہا عزیزان من، بڑی اہم آیت ہے، اور پوچھو نہیں ہزار برس میں اس کے متعلق کیا کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو حرم کے معنی پہلے حرام قرار دینا ہوا، پھر آگے ابھی 2-3 منٹ ہیں اور بات کر دوں۔ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے کہتے تھے وہ بھی وحی ہوتا تھا، یہ ایک عقیدہ ہے۔ وہ ساری وحی قرآن کے اندر نہیں آ گئی، قرآن کے باہر بھی ہے، اور وہ ان روایات یا حدیث کے اندر ہے۔ خارج از قرآن وحی، 2 قسم کی وحی، لہذا جو چیزیں بھی رسول اللہ کی کہی جائیں، خواہ وہ کتب روایات یا حدیث میں آئیں تو وہ بھی وحی، اسے وحی خفی کہا جاتا ہے، غیر مکتوب کہا جاتا ہے، غیر مطلوع کہا جاتا ہے، تلاوت نہیں ہوتی تھی، لکھی نہیں گئی، لیکن وہ وحی۔ جب عقیدہ یہ ہو کہ وحی کی روح سے وہ کرتے تھے، اب آگے ان کے لیے مشکل، لما تو حرم ما احل اللہ علیہ، تو حضور نے جو چیز حرام قرار دی تھی اپنے اوپر، وحی کی ضرور سے کی تھی نا اس عقیدے کے مطابق۔ تو یہ عجیب قسم کی وحی ہے کہ ادھر حضور سے کہتی ہے کہ اس کو حرام قرار دے لو، آپ نے حرام قرار دیا تو اس کے اوپر کہا کہ لما تو حرم ما احل اللہ، اور کیوں حرام قرار دیا اس کو؟ ہاں، اب مشکل بنتی، یعنی خود ہی یہ چیزیں اپنے ہاں بیڑیاں تیار کرتے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کنڈی لگائی ہوئی ہے، رو رہے ہیں کہ نکلیں کیسے، وہ اپنی لگائی ہوئی کنڈی کھولو کہ جی نہیں یہ بڑی مقدس ہے، تو روتے رہو۔ یعنی یہ الجھاؤ، آپ غور فرمایا نا، یہ الجھاؤ پہلے کہا کہ حرام قرار دے دیا رسول اللہ نے، کچھ آگے بات آئے گی کہ کیا حرام قرار دے دیا، عقیدہ بنایا کہ حضور کا ہر عمل وحی پہ مبنی ہوتا تھا، حرام قرار دیا تو وحی کے مطابق ہوگا نا، یہ تو وحی کے مطابق حرام قرار دیا، اور وحی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیوں تم نے حرام قرار دی، بس پھر باتیں چل نکلی۔ یہ نہیں کھڑے ہو کے سوچا کہ وہ عقیدہ ہی غلط تھا، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کے ٹھیک ہونے کی سند کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا ہے، چلیے جناب خدا جو مرضی فرماتا رہے۔ بحث اس کے اوپر میں نے گزارش کیا تھا نا کہ پہلی آیت ہی آپ کے ہاں اتنی اہم ہے، اہم کیا ہے؟ وہ تو ہماری بنائی ہوئی مشکلات ہیں، 1000 برس سے آپ کے ہاں تفاسیر کتب، ان چیزوں کے اندر ان کی ڈسکشن دیکھیے، ان کی باتیں دیکھیے، ان چیزوں پہ ہیں۔ وہ پہلا نقطہ جو ہے ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، سرا تو یہ تھا کہ وہ عقیدہ غلط ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ آگے بات اگر وہ مان لیں تو پھر تو یہ ہو گیا کہ رسول نے اپنے ہی مرضی اور اختیار سے یہ کیا تھا، وہ جو ان کا ہے کہ کیا کیا تھا، حرام قرار دیا تھا، خدا نے کہا کہ کیوں حرام کیا، یہاں تک تو بات اتنی سی ہو گئی کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں عمل کیا جو حرام تھا، لیکن یہ تو نہ ہوا نا کہ خدا کی وحی کے مطابق حرام قرار دیا اور خدا نے کیا کیوں ایسا کیا تم نے، یہ تو بات نہیں تھی، بات صاف ہے۔ یہ حرام کا لفظ حرام کے معنی نہیں ہے، ممانعت، پابندی عائد کر لینا اپنے اوپر کسی چیز کے نہ کھانے کی، ہم روز یہ کچھ کرتے ہیں۔
کیوں کہا خدا نے کہ آپ کی حیثیت، آپ کا مرتبہ کچھ اور ہے، آپ نے یہ چیز اپنے لیے ناگواری طبیعت کے مطابق یہ کی. ہو سکتا ہے کہ اس کے متعلق جیسا کہ ہو چکا ہوا ہے قرآن نے، اسی لیے وہ پریسیڈنٹ جو ہے وہ کوڈ کر دیا قرآن کے اندر کہ ایسا ہو چکا ہے پہلے کہ ایک نبی نے اپنی ذات پر ایک چیز کو حرام قرار دیا یا ممانعت اس کی قرار دی، امت نے بعد میں سمجھ لیا کہ یہ خدا کا حکم تھا اور وہ سنت حضرت یعقوب علیہ السلام کی مطابق انہوں نے شریعت میں یہ حکمداری کر لیا. یہودیوں کے یہاں ابدی طور پر گوشت اونٹ کا جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ بات مسلمانوں سے ہوتی تھی ان کی. خدا نے کہا وہ یہ چیز تھی، اس طرح سے ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایسا آپ نے جو کیا ہے، عام انسان کو ایسا کر لے تو اس کے اس عمل کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے حکم تھا. آپ کے اس عمل کے متعلق یہ چیز کی جا سکتی ہے جو پہلے ہو چکا ہوا ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اب اگلی بات یہ ہوئی کہ وہ تھی کیا بات، اور وقت ہو گیا، ہاتھوں بھی لمبی. آئندہ درس میں ہم اس کو لیں گے. سورہ التحریم کی پہلی ہی آیت ہے ہمارے سامنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.